اللہ 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 ماشاءاللہ حضرات محترم، پیر صاحب کا حکم ہے آپ تمام حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں۔ پیر صاحب کا حکم ہے آپ تمام حضرات بالکل اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ پیر صاحب کے حکم کے مطابق استاد صاحب قبلہ کا بیان جاری رہے گا، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ہمارے بھائی جناب قبلہ غلام سرور صاحب کے گھر حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، فاضل جلیل اور اپنے بزرگوں کی امانت کے صحیح امین حضور قبلہ پیر حکیم غلام سرور حسین صاحب جلوہ گر ہوئے ہیں۔ آپ اور میں ان کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ کی دعاؤں سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آستان کو اور تمام آستانوں کو آباد رکھے اور حضرت قبلہ کی صحت اور عمر میں برکت عطا کرے، آپ کا گلشن مہکتا رہے، آباد رہے۔ یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پر داڑیاں اور یہ دینداری، نعت خوانی، تقریریں، قرآن حدیث، یہ جو روشنی اور یہ جو بہار آپ کو نظر آ رہی ہے اس برادری میں، اور اسی طریقے سے سینکڑوں برادریوں میں، یقیناً یہ ان کا فیض ہے اور ان کے بزرگوں کا فیض ہے۔ تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ میں جو کمال ہیں، انوار ہیں، وہ در حقیقت انوار مصطفیٰ ہیں، وہ در حقیقت کمال مصطفیٰ ہیں، اور ولایت نام ہے نبی پاک کی غلامی کا، مصطفیٰ کی اطاعت کا۔ اور حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند پر حضور اولیاء، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا قرب ملے، اس کی معرفت ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء کے قدموں میں آ جائے، وہ اولیاء کے حضور آ جائے، اللہ والوں کے قریب آ جائے۔ اس کی ایک مثال سنیے جو مرشد کریم حضور غزالی زمان نے عطا کی ہے۔ فرمایا آگ، توجہ ہے نا، آگ، آقا نعمت غزالی زمان نے فرمایا آگ، لوہا جب آگ میں ڈالو، حالانکہ لوہے کا رنگ کالا ہے، یہ سخت ہے، یہ کاٹتا ہے، لوہے کی رنگت اور ہے، اس کی تاثیر اور ہے، مگر جب لوہے کو آگ میں ڈالو تو اس کا اپنا رنگ نہیں رہتا۔ بولو، اس کا اپنا رنگ
نہیں رہتا، اس کی اپنی تاثیر نہیں رہتی، اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کے کمال بھی بدل جاتے ہیں۔ لوہے کا کام جلانا نہیں، لوہے کا کام، لوہے کا رنگ سرخ نہیں، مگر لوہا آگ میں ڈالو تو رنگ بھی سرخ ہے، اور جو چیز اس کے قریب آئے وہ جلا بھی دیتا ہے۔ تو لوہے میں یہ کمال ہے، وہ آگ سے فیض لے رہا ہے، اور آگ میں یہ کمال ہے، وہ لوہے کو فیض دے رہی ہے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیے، ارے لوہا آگ کے قرب میں رہے تو اس میں رنگ بھی آگ کا، کمال بھی آگ کا، اور جب انسان خدا کے قرب میں رہے، جس کو انسان کو قرب خدا مل جائے تو پھر اس میں رنگ بھی خدا کا ہے، کمال بھی خدا کے ہے۔ یہ جو ہزاروں میل سے اولیاء سن رہے ہیں، ہزاروں میل تک پہنچ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، یہ ان کا اپنا کمال نہیں، یہ کمال خدا، کمال مصطفیٰ ہے۔ تو حضرات محترم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو علماء مفسرین لکھتے ہیں، سرکار نے عرض کی مولا کریم تیرا یہ قانون رہا، ہر قبیلے میں ایک نبی تو نے بھیجا، جب وہ نبی دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے اس کی جگہ دوسرے نبی بھیجا، پھر مجھے مبعوث فرمایا خاتم النبیین بنا کے، ختم نبوت کا تاج پہنا کے، اور تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بظاہر قیامت تک دنیا رہے گی، بستیوں میں، قریوں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں تک میری امت آتی رہے گی۔ میرا پیغام، میرا قرآن، میری شریعت، میری حدیث، میرا نظام ان کو کون پہنچائے گا؟ نبوت تو مجھ پر ختم ہے، اور پہلے قانون یہ تھا، یہ پیغام نبی پہنچاتے تھے، نبی تو میرے بعد آ نہیں سکتا، یہ کام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ کی امت میں ایسے افراد پیدا کروں گا، ایسی اشخاص پیدا کروں گا، ایسے اولیاء پیدا کروں گا جو نبی نہیں ہوں گے، مگر ان سے کام بولوں گا جو میں اللہ اپنے نبیوں سے لیتا رہا ہوں۔ تبلیغ اسلام، اصلاح امت، لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلانا، میں ایسے افراد سے کام لوں گا جو نبی نہیں ہوں گے، مگر کام نبیوں والا ان سے لوں گا۔ تو وہ کام اولیاء کر رہے ہیں۔ اولیاء نے کیا کہ نہ کیا؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، حضرت جناب خواجہ معین الدین اجمیری، جناب شیخ شہاب الدین سہروردی، جناب خواجہ عثمان ہارونی، جناب حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، اور یہ صوفیاء اور اولیاء، یہ اس طرز، اس نہج پر، اس راستے پر، اس طرز پر، اس طریقے پر دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں جو اصل طریقہ انبیاء ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، گھر کہاں ہے؟ گھر ایران میں ہے۔ ایران کا ایک شہر ہے سیستان یا سیستان، اور وہاں ایک محلہ ہے سنجر، وہاں کے رہنے والے کتنے علوم پڑھ کے، فنون پڑھ کے، چلے کر کے، مرشد کی بارگاہ میں حاضری دے کے جب مدینہ پاک گئے، گنبد خضرا حضور کے مواجہ شریف کے سامنے گئے تو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی تو سرکار نے خود فرمایا، مولوی محمد زکریا دیوبندی لکھتا ہے تاریخ مشائخ چشت میں کہ رسول اللہ نے فرمایا معین الدین ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان کے شہر اجمیر میں لگائی ہے۔ اندازہ کرو تو یہ ڈیوٹیاں
कहां से लगती हैं? ये तबलीगी जमात वालों की ड्यूटियां तो अपने मरकज से तश्कील होती हैं और औलिया की ड्यूटियां मदीने से तश्कील होती है। मदीने से मंगाई, जो थके बैठे हो चुप रहो, बाकी वाले सुभान अल्लाह। मुर्शिद घर आवे हैं, साईं घर आवे, मालिक घर आवे, अल्लाह की रहमत से मुर्शिद घर आए, और मुर्शिद भी वो जो गुलाम मुस्तफा है, जो मुत्तबे शरीयत है, जो चोटी का आलिम दीन है, और जो उलमा और दीन का सही माने में पहचानने वाला मुर्शिद। मैं पहले हजरत को कह रहा था, बाबा जी को, मैंने कहा आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसा आस्ताना नसीब हुआ जिन्होंने आपको नबी पाक का गुलाम बनाया है। ये सूफी अब्दुल सत्तार, यकीन जानिए, मैं 25-26 साल से इनको जानता हूं, इस इलाके में मैं खिदमत कर रहा हूं। ये दाढ़ी, ये टोपी, ये सूफियत, ये सुन्नियत, ये इश्क मुस्तफा, ये अपना नहीं है, ये मुर्शिद की अता है। और आप जान लें कि वो बंदा चाहे वो सुन्नी भी हो, इश्क रसूल का दावा भी करता हो, मैं ईमान से कह रहा हूं बरमला, जिसका शेख ना हो, किसी से बैत ना हो, उसके भटकने का जल्दी इम्कान है कि वो किसी भी तरह भटक सकता हो, मगर जिसका शेख कामिल हो इंशाअल्लाह वो कभी नहीं भटक सकता। गुनाह इंसान से हो जाते हैं, ये एक और बात है, ये बशरी तकाज़े हैं, मगर मसलक को छोड़ना ये भटकना है, अकीदे को छोड़ना ये भटकना है। सुन्नियों, अल्लाह तुम्हें दौलत दे, पैसा दे, सब कुछ दे, मगर शेख जरूर हो, और शेख हो तो फिर शेख से राबता भी होना चाहिए। ये बस जिंदगी में एक बार शेख के हाथ में हाथ दे दिया, अब शेख के पास जाने की जरूरत नहीं, अब उसकी ज़ियारत करने की जरूरत नहीं, हाजिरी देने नहीं। आप एक अपना निजाम बनाए कि शेख से आपका राबता हो, जितना राबता पक्का शेख से होगा, इतना राबता पक्का आपका दीन से होगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, औलिया अल्लाह की ड्यूटियां, कितनी बिरादरियां हैं यहां, साल के बाद हजरत तशरीफ लाते हैं। खुदा की कसम है, ये जो तुम मसलक के अहले सुन्नत से वाबस्ता हो, ये इस आस्ताने की बरकत है। दुआ करो अल्लाह इन आस्तानों को आबाद रखे। ये आस्ताने जितनी भी अहले सुन्नत के हैं, इनको सिर्फ चार दीवारी न समझो, ये ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के किले हैं, किले। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो फरमाएं, ख्वाजा मोइनुद्दीन को उठाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेटा या बुनैया, ए मेरे बेटे मोइनुद्दीन, तुम्हारी ड्यूटी हिंदुस्तान में है और अजमेर में है। उसका नाम उस वक्त और था, अब तो अजमेर है। मोइनुद्दीन पाक कहते मेरी आंख खुली। मौलवी ज़करिया लिखता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन परेशान हो गए, मैंने अजमेर नहीं देखा, हिंदुस्तान आज तक नहीं गया, मैं मुझे रास्ते का पता नहीं, कैसे जाऊंगा। हफ्ते का दिन था, जल्दी जल्दी मस्जिद कुबा में गए, वहां नवाफिल पढ़े। वो जो मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल हैं, एक उम्रे का सवाब है। वहां नफिल पढ़ के मोइनुद्दीन सो गए। जैसे ही आंख लगी रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। देखिए, दिल में सोचा था अजमेर नहीं देखा, हिंदुस्तान। सरकार ने फरमाया, बेटा घबरा क्यों रहे हो, रास्ता नहीं देखा तो हम तुम्हें रास्ता दिखाने आए हैं, हम तुम्हें रास्ता दिखाने आए हैं, अजमेर पहुंचाने आए हैं। ख्वाब में सरकार ने फरमाया, ये देखो ये रास्ता जा रहा है,
ایسے جانا پھر ایسے جانا پھر ایسے جانا پھر ایسے جانا. خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں جو اٹھا راستہ میرے دماغ میں اتنا پکا ہو چکا تھا جیسے میں ہو کے آ گیا ہوں. مدینے سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے. یہ سارے سبحان اللہ کہہ دو. مدینے سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں میں نہیں توحید کی میں پیالوں میں نہیں نظروں سے سلائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں میں نہیں توحید کی میں پیالوں میں نہیں نظروں سے سلائی جاتی ہے. یہ دنیا کی شراب ہے نا اس کے بھی ڈپو ہیں کہیں چھوٹا ڈپو کہیں بڑا ڈپو. اور یہ جو شراب توحید ہے جس کو ولایت کہتے ہیں اس کے بھی ڈپو ہیں. اس کا سب سے بڑا مرکز مدینہ ہے. پھر اس کا ایک مرکز بغداد ہے ایک مرکز اجمیر ہے ایک مرکز دلی ہے ایک مرکز لاہور ہے اور ایک مرکز کاکاشا کالو بھی ہے. یہ بھی شراب محبت کے ڈپو ہیں اور یہ وہ شراب ہے دنیا کی جو عزت برباد کرتی ہے صحت برباد کرتی ہے دولت برباد کرتی ہے وقت برباد کرتی ہے خدا سے دور کرتی ہے مصطفیٰ سے دور کرتی ہے دین سے دور کرتی ہے معاشرے میں انسان کو ذلیل کرتی ہے. اور یہ جو شراب محبت ہے جس کو مل جائے پھر بندہ آگے ہوتا ہے کائنات پیچھے ہوتی ہے. کہیے سبحان اللہ. ہاتھ تو پڑھ لو گے چلو آپ کو پتہ بھی چل جائے بھائی مولوی ایمانی کچھ زور بھی لگتا ہے. تو میں تو بس کرنے والا تھا ایمان سے مجھے لالچ ایک لالچی ہوں نہیں مگر ایک لالچ ہے وہ ہے دعا کی لالچ وہ ہے نگاہ کی لالچ. ہمارے شیخ حضور غزالی زمان راضی دورہ ایسے ادب والے کہ ہر ولی کے سامنے جھک جاتے تھے اور ہمیں سبق یہی دیا اولیاء کا ادب کرو جو بھی ولی اور بزرگ آئے ان کے قدموں پہ جھک جاؤ. ارے اسی میں سب کچھ ہے. علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہ مدرسوں سے نہ کالج کے ہے تر سے پیدا نہ مدرسوں سے نہ کالج کے ہے تر سے پیدا اور دین ہوتا ہے ولیوں کی نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے ولیوں کی نظر سے پیدا. تو کہہ دیجئے نا ذرا توحید میں یہ بوتلوں میں سپلائی نہیں ہوتی
یہ ڈرموں میں سپلائی نہیں ہوتی، یہ کپیوں میں سپلائی نہیں ہوتی، یہ سینوں میں رکھی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، سینوں میں۔ مدینے سے منگائی دنیا کی شراب کی ورائٹیاں ہیں، مطلب اقسام ہے، یہ جی برطانیہ سے آئی ہے، یہ جی لندن سے آئی ہے۔ ارے دنیا کی شراب یہودیوں کے اور نصرانیوں کے ملک سے آتی ہے، اور توحید خدا، ولایت و محبت و معرفت خدا کی شراب محمد کے مدینے سے آتی ہے۔ مدینے سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید میں پیالوں میں نہیں، توحید میں پیالوں میں نہیں، نظروں سے سلائی۔ اولیاء نظر کرتے، اولیاء اے خوش قسمتوں، اے تم پر بھی تمہارے مرشد کی نظر ہو رہی ہے، نظر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایمان المثنوی میں نے ایمان سے پڑھا ہے، ایک دروے بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ اکٹھے ہو کے ایک درویش کے پاس گئے، حضور دعا کریں بارش ہو جائے۔ اس نے کہا اچھا بارش نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ تو اس نے کہا اللہ تجھے میری آنکھوں کا واسطہ بارش دے دے، مثنوی میں ہے، تجھے میری آنکھوں کا واسطہ بارش دے دے۔ بارش برس پڑی، سال کی کمی پوری ہو گئی، لوگ ان کے قدم پکڑ کے بیٹھ گئے، سرکار آپ نے آنکھوں کا واسطہ دیا، قرآن کا نہیں دیا، کعبے کا نہیں دیا، آپ کی آنکھیں آخر ہیں کیا؟ فرمایا اور تو کچھ نہیں، ایک بار ہم نے جنید بغدادی کو دیکھا تھا، بس جنید بغدادی کو دیکھا تھا، ہم نے کہا اللہ تیرے یار کو دیکھا تھا، ان آنکھوں کا واسطہ بارش دے دے۔ توجہ ہے، اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی پھپھی کا نام تھا بی بی عائشہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ گئے کہا بی بی جان دعا کریں بارش ہو جائے۔ بی بی نے جھاڑو اٹھایا، گھر کے صحن میں جھاڑو پھیر دیا، کہا اللہ تیرے فرش کی صفائی ہم نے کر دیا، چھڑکا تو کر دے۔ توحید میں پیالوں میں نہیں، نظروں سے۔ لنگر کا بھی بڑا انتظام ہے اور روحانی لنگر ایمان سے مل رہا ہے۔ توحید میں پیالوں میں نہیں، نظروں سے پلائی فرمایا معین الدین، یہ راستہ۔ اور پتہ ہے جو خواجہ حضرت فرمینن سرک کے سناؤ اور تساں دا سرک کے سکھے مدے ہو ماشاءاللہ 26 سال ہو گئے ہمیں اردو بولتے ہوں تو تسے سرک کا سکھ گنو، توجہ ہے نا؟ ملتان والے ہو، گراس منڈی والے ہو، جو راستہ میرے آقا نے، میرے نبی نے، سید المرسلین نے، سب کے امام نے جڑا رستہ معین الدین کو دکھائے نا اجمیر ونجن دا، مدینے تو براستہ ملتان، اللہ کی قسم ملتان براستہ، فرمایا سے جاؤ ملتان میں تمہیں بہاؤدین ملے گا، اوکو ملدا ونی، واللاہور ونی، علی حجویری کو ملدا ونی، والاجمیر ونی، مدینہ کنو، مدینے کنو
حضرت اجمیری کی تھائن اپنے مرشد دی بارگاہ خواجہ عثمان ہارونی عراق ہے، عراق تو ایران، ایران تو پاکستان، مطلب ہندوستان، ہندوستان تو ملتان ہے، بورڈ گیٹ تو ملتان تو ہزارہ طالب علم حدیث مصطفیٰ پڑھتے بیٹھے، تفسیر پڑھتے۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، ملتان دا سب تو بڑا پیر، غوث العالمین، غوث العالمین دا لقب بہاؤالدین کو نبی پاک نے عطا کیتے۔ توجہ ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا فرمائیں 17ویں دی بہار آئی میرے مرشد شہاب الدین کول میں میرے دل میں خیال آیا مرشد اجازت ہی دے وے آخر کا خلافت ہی دے وے رات کو ستا پیاں خواب ڈٹھم ایک کمرہ ہے نوری، کمرہ نوری، جبے لٹک دے کھڑے ایک تنا دے اوتے حضور کمرے چائے بیٹھے تے شیخ شہاب الدین آدن بہاؤالدین اور آ جلدی کر زکریا آپ دا نام بہاؤالدین لقب آئی، فرشتہ ہی لقب آئی، نیک اتنا طالب علم آدن اے زکریا بہاؤالدین فرشتہ، فرشتہ فرمایا ہو رہا چل نبی پاک دے قدم چم ہاتھ چم۔ سرکار فرمائے شہاب الدین اے جڑا جبہ فلانے رنگ دا ایو لہاوی نظر آ ثابت اے لہا لیکن فرمایا ایو بہاؤالدین کو پوا کیونکہ غوث العالمین ہے۔ توجہ ہے، اللہ اکبر خواب ہے۔ حضرت بہاؤالدین فرمانے تہجد تے اٹھیا، تہجد پڑھ کے بیٹھا، میرے مرشد دا خلیفہ آ گئے، آدھے حضور سڑے لیتا اے او حجرہ جتا پہلی دفعہ گیا میں جلے ڈٹھے میں تو اوہ جڑا رات خواب وچ ڈٹھا تنائی ہوا ہے، جبے ہوئے سرکار شیخ شہاب الدین نے ایک جبہ لہائے، تنا تو لہا کے فرمائے بہاؤالدین اے میرے نہیں اے مصطفیٰ دن، اے نبی پاک دن، میں درمیان اچ واسطہ جیندہ حکم تھیندے پوا دینا جیویں کہ تو رات دیکھ چکے ہیں۔ آخر سبحان اللہ۔ تو معین الدین اجمیری ملتان ہے، ملتان والے مبارک ہو، ملتان تو لاہور گئے، لاہور والے مبارک ہو، اور 40 دہاڑے داتا حضور دے قدم وچ بیٹھے رہے۔ ساڈا عقیدہ اولیاء جی نے دنیا وچ رہ کے فیض عطا کر دیں، انہیں قبر وچ بیٹھ کے بھی فیض عطا کر دیں۔ اور حضرت معین الدین پڑھتے رہ گئے علی حجویری کو، علی بن عثمان حجویری تا 40 دیہڑے دے بعد آپ ایک شعر لکھ کے گئے جڑا اج بھی لکھا کھڑا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل رہنما، ہائے ہائے ہاں جی توجہ ہے نا، تھکے بیٹھے ہو، ناراض ہو، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ 40 دیہڑے کے بعد جڑا رستہ نبی پاک نے دکھایا ہی خواب کے اندر، اس رستے تو معین الدین اجمیر پہنچن، ہندو دی حکومت آئی، بڑا سخت ہندو، بڑی متعصب قوم، ایک تالیاں دا ذخیرہ آئی، بڑیاں گھاٹی چھان والیاں تالیاں، انہاں دے تلے سرکاری فوجی اٹھ بننے وینے ہیں۔ حضرت معین الدین تالیاں دے تلے دھوپ چون کے بیٹھن، سرکاری اٹھ چرن گئے ہوئے، چر کے آئیں، فوجیاں نے آکھے او بابا اتنا سرکاری اٹھ بدے وین تو کھڑا ہو کہیں بئی جا کے ڈیرا لا، اللہ والا جب منہ چو نکلے اٹھ بیٹھن تو بیٹھن، اسا کدنا کھینا بیٹھن،
اٹھ کے چلے گئے. آپ دوسری جگہ تے سایہ ڈھلے پچھلے پیر اٹھ چراون واسطے فوجی ہیں. انہیں رسے کھولن اٹھ ایویں زمین نال جویں میخاں ٹھکی ہوئی ہوئیں. اٹھ نہیں اٹھ دے سوٹے مرینن اٹھ نہیں اٹھ دے مرینن اٹھ نہیں اٹھ دے. راجے کو وینن راجے پوچھے وجہ کیا ہے؟ کہ ایک مسلمان درویش بیٹھا ہی اسا انہوں اٹھایا ہے اس واسطے اس آکھے آئی اٹھ نہیں اٹھ پاون اسا کدن آکھے نہ پاون بیندن تے بیٹھن اس واسطے اٹھ نہیں اٹھ دے. ہندوؤں کے اولیاء کی طاقت من گیا. جب تک فقیر معاف نہ کرے اٹھ نہیں اٹھ سکتے. جاؤ اس فقیر کو معافی منگو. خواجہ معین الدین کو لائے آخ لگے بابا مہربانی کر اٹھ کر زمین نال چپک گئے ذرا دعا کر. آپ مسکرائیں فرمایا نہیں نہیں ایسی گل نہیں او اٹھ ویسے منو. جس ویلے آئین اٹھن دے کول آئین ہن اٹھاون دی ضرورت ہی کوئی نہیں. زمین تو اٹھ کے اٹھ چلدے پئے او جڑے اودے تابعدار ہونے دنیا انہاں دی تابعدار ہونی. کہا جو دل کو توجہ ہے تو سبحان اللہ. کہا جو دل کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اس واسطے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب سید المرسلین فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برہ. اللہ دے باز بندے ایسے جنہوں دے وال بکھرے ہوئے گرد مٹی بالاں وچ کپڑے پرانے لوگ انہاں دی اپنی دروازے تو انہاں نوں دھکے دے چھڑے دے پر انہاں دی شان ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ. اگر اللہ تے قسم چ کھاون تو اللہ انہاں دی قسم ضرور پوری کریں دے. خواجہ معین الدین پاک ایک دریا ایک تالاب آئی تالاب جھیل 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 ہے ایک پانی دی جی تو لوگ پانی بھرے نہیں آنا کہ نل کے کوئی نہ پمپ کوئی نہ. او جھیل بہت بڑی جھیل آئی او دا نام ہے انا ساگر. کیا انا ساگر جھیل دنا. وہ جھیل دے کنارے تے آ کے نا جی میں تسا ناراض نہ ہوا ہے مت آخو بھئی آپ تطبیق ہے ایک قدرتی تطبیق ہو گئی ہے. جی میں تسا اپنے مرشد دی آمد تے ذکر بالچار بلند آواز نال کلمہ دا ذکر کیتے. خواجہ معین الدین بھی میں جھیل دے کنارے تے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ دا ضرب والا ذکر کیتے. جڑے لوگ پانی بھرن عورتیں آئیں مرد آئیں بڈھے آئیں جوان آئیں بال آئیں نوکر آئیں مالک آئیں جو بھی آئیں پانی دے برتن وہ بھرن واسطے آئیں برتن رکھ چھوڑے نے پانی دا ہوش نہیں رہا اوہی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھتے بیٹھن. جھیل دے کنارے پر ہو گئے مسلمانوں نال کسی نے آنکھیں نہیں کلمہ پڑھتے بیٹھن. اللہ والے دی زبان چو تاثیر ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. درے فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ درے فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ ولیوں کے دامن میں اب بھی ہے سب کچھ. یہ اللہ والے سب کچھ پڑھیے یہ اللہ والے
سب کچھ یہ اللہ حوالے دیتے ہے سب کچھ مگر ان سے لینے کا چاہیے سب کچھ ہاں یہ اللہ حوالے دیتے ہیں سب کچھ پر یہ اللہ حوالے دیتے ہیں سب مگر ان سے لینے کا چاہیے حضور غزالی زمان کی بیان کردہ ایک کرامت سناؤں جو ان کی کتاب میں بھی ہے اور انہوں نے بے شمار موقعوں پر بیان کی ایک مولوی صاحب حضرت بابا فرید مسعود شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور فقر و فاقہ کی شکایت پیش کی کہ میرے گھر میں بڑی غربت ہے. آپ نے فرمایا ایک کچا روڑا لے آؤ, وٹا روڑا لے آؤ ایک کچا. وہ کچا روڑا وٹا لے آیا. حضرت بابا فرید نے سورت اخلاص پڑھی, دم کیا, وہ سونا بن گیا. اور میں لے جاؤ مولوی اور گھر آ گئے, زال کو آخر لگے میجی صاحبہ تھکے بیٹھے ہو, سرے کی حضرت حکم ہے, بڑی چاسالی زبان ہے, بابا خواجہ فرید کی زبان ہے, توجہ ہے نا. آخر لگا بھلا تھی بھی ملوانی جی اور سونے برامر کے نقصان سے آ گئے, سارے کھیت دے وٹے چونا آج سونے نال کوٹھا بھر چھوڑے سو چھج دے چھج بھر ہے, گٹھڑیاں بند ہے, بوریاں چ وٹے گھر وٹے نال بھر چھوڑے تے مولوی اور پڑھن بیٹھے نا. ساری رات گزر گئی او دم کرندیاں اوے وٹے دے وٹے اوے روڑے دے روڑے. سویرے مولوی ہوری آگ بگولا ہو گئے لال پیلے, بابا جی اللہ والے ہو کے مذاق کریں دے, اکھا مندرے دے, ایک دفعہ کل پڑھے تو سونا بن گیا, میں سارا قرآن پڑھے کچھ نہیں. فرمایا مولانا اسا مذاق نہیں کریں دے, اسا استہزاء نہیں کریں دے, اسا ٹھٹھا مخول نہیں کریں دے. مولوی جی قرآن کا تو پڑھے پر زبان تو فرید علی گھنا, قرآن ہوا ہے, کلام ہوا ہے, زبان نہ فر کے سونے جڑی زبان تے اوندا پیرا ہوئے, جڑی زبان تے مصطفیٰ دا فیض ہوئے او دی تاثیر ہی ہو رہے. تو حضرت معین الدین تھکے بیٹھے مکیندا پیا, معین الدین پاک دے نال جتنی لوگ بیٹھے ہیں نا کلمہ پڑھ دے, انہوں نے وارث ہے پتہ کروں شام تھی گئی ہے, شام تھی گئی ہے, مار کا پانی بھر کے نہیں آئے, آمن تک پانی دے برتن پہن تو مار کا کلمہ پڑھتے بیٹھے. او کئی ڈنڈا, کوئی سوٹا, کوئی کہاڑی, کوئی کئی, کوئی تھوڑا, کئی شاہ چاہ کے مارن لگے مسلمانوں کو, مرین دے انہاں کو لگ دیا خود کو, کوئی کتھا پہ کوئی کتھا. مسلمان آکھیا مرید آکھیا سرکار بابا جی ایک جب معین الدین حکم کر اسلام دی کیڑی خدمت کرنی ہے. بابا فرمایا کہ سب تو پہلے مسلمانوں واسطے مسجد ضروری ہے. زمین خرید ہو گئی اور تمہیں بالیاں پیش کی دین کی خدمت واسطے, اللہ دے اسلام کی خدمت واسطے لوگ مزدوری شروع کر چھوڑی. ہندو راجے اپنے وزیراں نال مشورہ کیتا مسلمانوں کو کیویں روکو. مسجد بننے سی, خطبے ہو سن, بال پرسن, درس قرآن ہو سی, تحریکاں چل سن, تبلیغ ہو سی, فیضان ہو سی. انہیں آخیا جڑے مسلمان مردن جوان بڈھے بچے سارے ہاتھ کڑیاں لاؤ, پہاڑی علاقے گھن منو, سارا دن ہتھوڑے ہاتھاں چ دو, پتھر پھاڑن, رات کو آسن, ہاتھ زخمی ہو سن, روٹی نہ دو, پانی نہ دو. رات کو کیویں مسجد بنے سن, روزی میں کرو, رات کو واپس آئے. انہیں آخیا پیر سائی اسا جھوٹے مرید نہیں, اسا دلو بیعت کیتی ہے, دلو اسلام قبول کیتا ہے. کیا ہو گیا اگر حکومت قید کر گن دیے, اسا رات کو دیوے بال کے مسجد بنے سو,
دیوے بلدے پین مسجد کی تعمیر ہوندی پئی ہے حکومت نے وٹ میٹنگ کی تیل سٹاک ہو گیا تیل جڑا مومنا کول آئی قبضے کر دیتا اعلان کر دیتا اجمیر مسلمانوں ایک تھیلے دا تیل ہی کوئی نہ ویچے ورنہ قتل کر دیتا ویسی مسلمان پریشان ہو گئے رات نو این پیر جی تیل کوئی نہیں اندھیرے وچ دیوار کیویں بناؤں مسجد کیویں بناؤں پیر مرشد خواجہ معین الدین فرمایا او مسلمانوں عقیدے دی گل اے دسو تیل وچ چلن دی طاقت خود بخود پیدا ہوئی ہے کہ رب نے پیدا کیتی ہے آخر رب نے پیدا کیتی ہے فرمایا جڑا رب تیل وچ چلن دی طاقت پیدا کر سکدے او معین الدین دے لوٹے تے پانی وچ چلن دی طاقت پیدا کر سکدے میرے وضو والا لوٹا لے ونجو پانی بھر چھوڑو چراغاں وچ لوٹے نال پانی پیندے ونجو تے اگ لیندے ونجو قدرت دا نظارہ کریندے ونجو دنیا نے ڈٹھا معین الدین دے لوٹے دا پانی چراغ وچ جلدا پیا مسجد بن گئی حکومت پریشان ہے معین الدین نو سار چھوڑو آپ نماز پڑھتے کھڑن خیمے دے ارد گرد لکڑیاں تے تیل دے پیپے ویٹ چھوڑے نے اگ لینن اگ نہیں لگدی خواجہ معین الدین باہر ہر مہینے میاں جنوں رب نہ ساڑے کوئی نہیں ساڑ سکدا اے اگ میرے رب دی تابع ہے اللہ والے نو نہیں جلا سکدی ایک سپاہی دے منہ تے ہاتھ رکھیا ساری سامنی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھدی کھڑی 90 لاکھ ہندو واز تقریر نال نہیں صرف ایک نگاہ نال کلمہ پڑھا چھوڑیے کیونکہ توحید کی میں پیالوں میں نہیں نظروں سے پلائی اللہ تعالی حضور پیر طریقت دی معرفت انہاں دے سبب نال او مائے او عشق او محبت انہاں دیاں نگاہاں نال سب کوئی عطا فرماوے آمین ثم آمین وما علیہ الا